سون وطن نند بون وطن لل دیدی ہند مالن کرون وطن۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہے اور اللہ آپ سب اور ہمیں اپنے حفظ و امن میں رکھے۔ تو چلیے آج ہم آپ سب کو کشمیر کی چند جگہوں کا سیر کراتے ہیں۔ کشمیر ایک ایسی خوبصورت جگہ ہے جس کو جنت بے نظیر کہا جاتا ہے۔ اسی لیے شاعر نے کیا خوب فرمایا ہے کہ اگر فردوس بروئے زمیں است ہمیں است تو ہمیں است تو ہمیں است۔ کشمیر کی خوبصورتی کا دار مدار یہاں کی سرسبز وادیاں، آبشار، کوہسار، جھیل ڈل، جھیل ولر سے ہے۔ کشمیر کی تازہ ہوا انسان کی روح کو تر و تازہ کر دیتی ہے۔ موسم سرما میں برف سے ڈھکے ہوئے پہاڑ کشمیر کی خوبصورتی کو چار چاند لگا دیتی ہے، جس کی وجہ سے 12 مہینے کشمیر میں ٹورسٹ کا آنا جانا لگا رہتا ہے۔ کشمیر میں ایک بہت ہی مشہور جھیل ہے جس کا نام جھیل ڈل ہے، اور جھیل ڈل کا منظر رات اور دن دونوں ٹائم دیکھنے لائق ہوتا ہے۔ اور رات میں جھیل ڈل کا منظر کچھ ایسا ہوتا ہے کہ انسان سوچتا ہے بس یہی آ کے ٹھہر جائے۔ ایک طرف سے درگاہ شریف اور دوسری طرف سے حضرت سلطان عارفین کی زیارت کا نظارہ دیکھ کے انسان کا دل کرتا ہے کہ بس ادھر ہی دیکھتا رہ جائے۔ تو آج ہم اپنی فیملی کے ساتھ بہت ساری جگہوں پر پکنک گئے، ساتھ میں ہم کشمیر میں ڈسٹرکٹ گاندربل کے ایک فش فارم پہ بھی گئے، جہاں ہم نے دیکھا کہ ٹراؤٹ فشز کو کیسے رکھا جاتا ہے، ٹراؤٹ فشز کی بریڈنگ کیسی کی جاتی ہے، کیونکہ ٹراؤٹ فشز جو ہے وہ کشمیر کی فیمس فش ہے اور کہا جاتا ہے کہ ٹراؤٹ فشز بہت ٹیسٹی فشز ہے۔ تو ہم نے سوچا کہ ہم اپنے ساتھ ساتھ آپ کو بھی لے کے چلے اور دکھائے کہ ٹراؤٹ فش فارم میں فشز کیسے رکھی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کشمیریوں کو بہت سی نعمتوں سے نوازا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں کشمیر اتنا خوبصورت بنا کے ہم پہ اپنا کرم کیا ہے۔ اگر کشمیری کہیں بھی رہے نا، لیکن اپنے کشمیر کی یاد آتی رہتی ہے، کیونکہ یہاں کی ہوا، یہاں کی فضا میں الگ ہی بات ہے۔ جو کشش یہاں کی ہوا میں ہے، یہاں کی فضا میں ہے، وہ کسی بھی جگہ میں نہیں ہے۔ اسی لیے کشمیری اگر کہیں بھی ہوتا ہے تو یہ بولتا ہے کہ یار اپنے کشمیر کی بات ہی الگ ہے۔ کشمیر میں جب موسم گرما کا ٹائم ہوتا ہے تب یہ برفیلے پہاڑ ایسے پگھل کر آ رہے ہوتے ہیں جیسے کہ دودھ کی ندیاں بہہ رہی ہو، یعنی وہ پانی دکھنے میں ایسا لگتا ہے کہ جیسے وہ دودھ کے جھرنے بہہ رہے ہو۔ کشمیر کے لوگ اپنی مہمان نوازی کے لیے پوری دنیا میں جانے جاتے ہیں۔ کشمیر آنے والے لوگ اکثر یہاں کے مقامی لوگوں کے اخلاق اور ان کی مہمان نوازی کی بات کرتے ہیں۔ تو جیسے کہ میں نے آپ سب سے شیئر کیا تھا کہ ہم پکنک پہ گئے تھے، تو ہم نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم سون مرگ کو بھی ایک اسپاٹ رکھتے ہیں۔ تو ہم اس ٹنل کے تھرو جا رہے تھے جو کہ گگن گیر، گاندربل اور سون مرگ کے بیچ میں ہے، جو کہ 6.5 کلومیٹرز لانگ ہے۔ تو ہم اب اس کے تھرو سون مرگ جا رہے تھے۔ تو اس ٹنل کی ایک یہ ایڈوانٹیج ہے کہ پہلے سے کم ٹائم لگتا ہے سون مرگ پہنچنے میں، اور اب یہ ٹنل کراس کر کے ہم اپنی فائنل ڈیسٹینیشن یعنی سون مرگ پہ پہنچ گئے تھے۔ تو جب ہم کھڑکی سے یہ نظارے دیکھ رہے تھے نا، تو یہ کیا دلکش منظر تھا۔ اور کچھ دنوں سے کشمیر میں بہت گرمی تھی، تو بہت گرمی کے بعد جب ہم نے سون مرگ میں ایسا موسم دیکھا تو دل کو سکون جیسا مل گیا۔ انسان سوچ رہا تھا یہی بیٹھ جائے، بس دیکھتا رہ جائے ان نظاروں کو، ان آبشاروں کو، کیونکہ وہ الگ ہی سکون ملتا ہے دل کو۔ انسان کتنا بھی تھکا ہارا ہونا، جب ایسی جگہوں جاتا ہے نا جیسے وہ الگ ہی سکون ملتا ہے، جیسے ساری تھکن اتر جاتی ہے ان نظاروں کو دیکھ کے۔ کھڑکی سے یہ بریتھ ٹیکنگ ویوز دیکھتے دیکھتے انسان سوچتا تھا کہ یہ پل یہی ٹھہر جائے۔ ہم آگے چلتے چلتے ایک اسپاٹ پہ پہنچے، وہاں ہم نے دیکھا کہ پارک ہے، تو ہم نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم اس پارک میں کھانا کھاتے ہیں۔ تو اب جب ہم اندر گئے ہم نے وہاں دیکھا ارے یہاں تو فشنگ پونڈ ہے، تو ہم نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم پہلے فشنگ کرتے ہیں، اور فشنگ کرنے کے بعد ہم نے دیکھا کہ نظاروں کا پہلے ہم ایک ویو جیسا لیتے، اس کے بعد ہم آرام سے کھانا کھاتے ہیں۔ تو جب ہم نے فشنگ ختم کی، یہ ویو دیکھا، اس کے بعد ہم لوگ اندر گئے، تو ہم لوگوں نے بریانی بنائی تھی، تو ہم سب لوگ مل کے اس بریانی کو کھانے لگے۔ بریانی ہم نے گھر سے ساتھ لی تھی جو کہ بہت ٹیسٹی تھی۔ اب ہم واپس سے آگے کی طرف جانے لگے، اب ہم ان نظاروں کا واپس سے لطف اٹھانے لگے، کیونکہ کھڑکی سے دیکھ کے ایسا لگ رہا تھا نا کہ ہم کنٹینیو ہی یہ ٹریول کریں، ہم بس یہ دیکھتے رہ جائے، بس دیکھتے رہ جائے، یہ نظارے ختم ہی نہ ہو۔
اور یہ موسم کتنا خوشگوار تھا، میں آپ کو بول نہیں سکتی۔ اب ہم آگے آگے چل رہے تھے، لیکن انفارچونیٹلی ہمیں تھوڑا سا کام آ گیا، تو ہمیں سون مرگ سے واپس سری نگر آنا پڑا۔ اب ہم واپس چل رہے تھے، لیکن اگر ایک بات سچ کہوں نا تو ہمارا بالکل من نہیں تھا واپس آنے کا، کیونکہ ہمیں جو وہاں وہ سکون مل رہا تھا نا وہ ورتھ اٹ تھا۔ ہم سوچ رہے تھے کہ یار ادھر ہی رک جائے، ادھر ہی ٹھہر جائے کچھ پل، وہ سکون اچھے سے رہ لے انسان۔ لیکن اب کیا کر سکتے ہیں، کام تو کام ہے، کام کو تو موسٹ امپورٹنس دینی ہے۔ تو ہم وہاں سے نکل آئے سری نگر کی طرف۔ اب جب ہم سری نگر کی طرف آ رہے ہیں تو ہم نے راستے میں ان بٹوین یہ دیکھے یہ منظر، تو ہم ان کو کیپچر کرنا چاہ رہے تھے، تو ہم کچھ کچھ جگہوں پہ رک رہے تھے تاکہ ہم ان مومنٹس کو کیپچر کر سکے۔ تو اب ہم وہی کر رہے تھے، ہم رک رہے ہیں، ہم ویڈیوز لے رہے تھے، ہم فوٹوز لے رہے تھے تاکہ ہم اپنے پاس یہ میموریز رکھ سکیں۔ اب فوٹوز اور ویڈیوز کیپچر کرتے ہوئے ہم آگے کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ ان فوٹوز اور ویڈیوز کو جو ہم کیپچر کر رہے تھے نا، تو ہم سوچ رہے تھے کہ یار ہمارے پاس بھی میموریز رہتی ہے اور ہم آپ کے ساتھ بھی شیئر کر سکتے ہیں۔ تو اب جب ہم چل رہے ہیں، ہم پازز لے رہے ہیں یہ کیپچر کرنے کے لیے یہ مومنٹس، اور یہاں پہ بھی ہم رک گئے کیونکہ یہاں پانی کا جو بہاؤ تھا نا وہ کتنا زیادہ تھا، یہ کتنا زیادہ فیسینیٹنگ لگتا ہے نا، میں آپ کو بول نہیں سکتی۔ تو ہم اس پانی کو دیکھتے ہوئے ہی آگے کی طرف بڑھ رہے تھے۔ جب ہم اس پانی کو دیکھ رہے تھے نا، اس پانی کی آواز، یہ شور سن کے، اس پانی کو دیکھ کے ہم سے رہا نہیں گیا۔ ہم نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم 2 منٹ کی بریک لیں گے، ہم ٹھہر جائیں گے 2 پل ادھر ہی، اور تھوڑا سا ہم کیپچر کریں گے فوٹوز وغیرہ، اور تھوڑے سے 2 پل سکون کے ہم ادھر پہ رہ لیتے۔ تو ہم گاڑی سے اترے، اب ہم ادھر پہ ٹھہرے 2 منٹ۔ فائنلی ہم سری نگر پہنچ گئے۔ سری نگر پہنچتے پہنچتے ہمیں راستے میں پمبچ دکھے، تو ہم نے ڈیسائیڈ کیا کہ پمبچ کھاتے ہیں پہلے، پھر چلتے ہم لوگ۔ تو ہمارا کام آدھے گھنٹے کا تھا، وہ ہو گیا۔ اس کے بعد ہم نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم نشاط چلتے، ٹھیک ہے۔ تو اب ہم نشاط چلے گئے، اور شام کو میں آپ کو بولوں نا تو نشاط کا کیا ویو ہوتا ہے، آپ کو میں بول نہیں سکتی، وہ کتنا زبردست ویو ہوتا ہے۔ تو اب جب ہم واپس آ رہے تھے، ہم وہ رات میں وہ ڈل کا وہ ویو دیکھ رہے تھے، وہ ویو کتنا مسمرائزنگ تھا، میں آپ کو بول بھی نہیں سکتی۔ لائک وہ ایکسپیرئنس کرنا چاہیے انسان، کبھی شام کو چلے جاؤ، کیونکہ وہ بہت زیادہ اچھا لگتا ہے انسان کو۔ تو ہم دیکھ رہے تھے، کھڑکی سے ہی ہم نظارے لے رہے تھے۔ اب جب ہم آگے کی طرف چلے تو بہت زیادہ ٹریفک جام تھا، آلموسٹ 3 گھنٹے کا ٹریفک رہا۔ تو ہم لوگ 3 گھنٹے کے ٹریفک میں پھنسے رہے، اور اس کے بعد ہم نے آگے ایک اسٹاپ لیا، تو ہم نے سوچا کہ ہم پہلے ڈنر کرتے ہیں اور ڈنر کے بعد پھر گھر چلے جاتے۔ تو ہم نے ڈنر کیا اور ڈنر کے بعد ہم گھر چلے گئے۔ اور اگر آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔